اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ہمارا آج کا جو قرآنی موضوع ہے وہ ہے الکتاب۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ آسمان سے 4 کتابیں نازل کی گئی ہیں، جس میں بتاتے ہیں کہ پہلی کتاب ہے توریت، انجیل، دوسری، تیسری زبور اور چوتھی قرآن۔ ان 4 کتابوں کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے، جبکہ آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی ہے۔ اللہ نے جو یہ الکتاب ہے، اس کی جو کتاب ہے الکتاب جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، اور کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوح پہ محفوظ کیا ہے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، یعنی انسان کے ذہن کی تختی پہ اللہ تعالیٰ نے اس الکتاب کو محفوظ کیا۔ اس کو کاغذ پر جو لائے ہیں وہ انسان لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے سب کی جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ اس کے حافظ بنا کے بھیجے گئے تھے اس الکتاب کے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ کاغذ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل وہ ہوا ہے، یعنی کہ اس کی تخلیق ہوئی ہے، ایجاد ہوا ہے، جبکہ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ کاغذ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا وہ ہو چکا تھا، جس کو کہتے ہیں اس کا آوشکار ہو چکا تھا۔ وہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے 6 نمبر کی اور اس کی 91 نمبر کی، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس کو قراطیس کہا، قراطیس کا ذکر ہے، قراطیس کہتے ہیں کاغذ کو، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ آج کا ہمارا موضوع ہے الکتاب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں کیا واقعی میں اللہ کی آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ ہمیشہ سے ایک کتاب رہی ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں سورہ انعام کی 83 نمبر سے 89 نمبر تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل دی ہے، سارے نبیوں کی ایک پوری لسٹ دی ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ قرآن میں مینشن ہیں ان آیتوں میں۔ سورہ انعام آیت نمبر 83 سے 89 تک۔ تو اس میں اب یہ اگر میں پڑھوں گا تو بہت بڑی آیت ہے اور بہت زیادہ ٹائم ہوگا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سارے نبیوں کے نام ہیں، اور آخر میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو الکتاب دی، حکمت دی اور کتاب دی، تو وہاں پر واحد کتاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں سورہ احقاف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انعام آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ہمارے یہاں کہہ دیا گیا کہ شریعت بھی بدلتی رہی ہیں اور کتابیں بھی بدلتی رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے۔ اور یہ کامن سینس کی بات بھی ہے کہ جب سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی ہدایت نامہ بھیجا ہوگا، ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوگا۔ جو پہلے چیزیں حرام تھیں وہ آج بھی ہیں، جو پہلے چیزیں حلال تھیں وہ آج بھی ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو شراب حرام ہو گئی،
اس سے پہلے کیا جائز تھی؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا کہ سب بندے ہیں اور سب کے لیے یکساں قانون ایک یعنی کہ یکساں ہدایتیں ہیں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا ہے. تو اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا وأثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اس سے پہلے کی اگر کوئی کتاب ہو تو لاؤ، یا اس کے علم کے کوئی آثار ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا جاتا ہے جو پچھلے رسولوں سے کہا گیا. تو یہاں پر بھی کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ پچھلے رسولوں سے کہا گیا وہی آپ سے کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی ہدایت نامہ ہے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 23 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کتاب موسیٰ کو ملی اسی کے ملنے پر آپ شک میں نہ ہوں. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اسی کے ملنے پر آپ شک میں نہ ہو. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 68 سورہ نور میں فرمایا 68 نمبر کی آیت میں افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سوالیہ لہجے میں کہ کیا یہ ایسا کلام ہے، ایک سوال کیا، کیا یہ ایسا کلام ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا؟ یعنی کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان کو بھی یہی کلام اور یہ کتاب ملی اور ہمیں بھی یہی، اس کا مفہوم یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ اس میں فرمایا کہ کیا یہ ایسا کلام ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا. تو اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا کہ آخرت میں اسی الکتاب کے ذریعے سے نہ وہاں توریت ہوگی، نہ انجیل ہوگی، نہ زبور ہوگی، نہ اور کوئی کتاب ہوگی، صرف یہ الکتاب ہوگی اور اسی الکتاب سے سب کا حساب کتاب ہوگا. اس کی دلیل میں یہ آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 69 واشقرات الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. اس دن دھرتی اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور رکھ دی جائے گی کتاب الکتاب، اور سارے نبیوں کو اور شہداء کو جمع کیا جائے گا. وقضی بینہم اور وقضی بینہم بالحق اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ کچھ آیتیں تھیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی ہمیشہ سے ایک ہی کتاب رہی ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے یہ جو کتاب توریت، انجیل، زبور، یہ 4 کتابیں، اور اس سے پہلے کے جو نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور ابراہیم اور کتنے بھی رسول آئے ہیں 18، 19، 20، تو ان کو کون سی کتابیں دیں؟ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. بھائی یہ بھی تو نبی تھے، ان کو بھی تو دیا ہوگا نا کچھ. تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ جن کو ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا ہے کہ توریت، انجیل، زبور یہ کتابیں ہیں، یہ کتابیں نہیں بلکہ اس الکتاب کے صفاتی نام ہیں. میں مختصر طور پر آپ کے سامنے اس کتاب کے جو صفاتی نام ہیں
ان کو بیان کر رہا ہوں مختصر طور پر کہ ان کے صفاتی معنی کیا ہیں، صفاتی نام کیا ہیں، صفاتی نام کے معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلا القرآن، القرآن کے معنی ہے پڑھائی، یہ اس کی صفت ہے۔ نمبر 2 توریت، توریت کے معنی ہے قانون، یعنی اللہ کا حکم، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے انجیل، انجیل کے معنی ہے خوشخبری۔ فرقان، فرقان کے معنی صحیح اور غلط کو الگ کرنے والی چیز، یعنی فرق کرنے والی چیز۔ برہان دلیل، سلطان اختیار، حکمہ دانائی، ہدیٰ ہدایت، نازل آیا ہونا اترنا، وحی متاثر ہونا، کلام لفظ، بصائر بصیرت، آیات نشانی، مجید بزرگی، نور روشنی، احسن حدیث بہترین واقعہ یعنی خبر، موعظہ واعظ نصیحت، ذکر یاد دہانی، الواح تختیاں بینات نشانی۔ یہ اس الکتاب کے صفاتی نام ہیں جن کے میں نے معنی آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس الکتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔